جس کو بچھانے کا شرف ہم جیسے گنہگاروں کو حاصل ہو رہا ہے، اور اس فرش عزا کو بچھانے کے بعد خدا کی قسم ہمیں یہ تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو یہ فرش عزا کون بچھاتا۔ ذاکر کو یہ نہیں سوچنا چاہیے اگر میں نہ ہوتا تو میرے بدلے یہاں پر مجلس کیسے ہوتی، اگر میں چلا گیا تو مجلس کیسے ہوگی۔ نوح خان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں نوح نہیں پڑھوں تو پھر کیسے نوح ہوگا۔ سوز خان کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے اگر ہم سوز خانی نہیں کریں گے تو کون سوز خانی کرے گا۔ یعنی ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ فرش عزا، یہ ذکر حسین، یہ حسین کا غم ہماری وجہ سے واقعی ہے۔ ہرگز ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ فقط ایک وہم ہے، توہم ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ فرش عزا ہماری وجہ سے واقعی ہے، یہ گریہ اوزاری ہماری وجہ سے واقعی ہے، یہ ماتم ہماری وجہ سے واقعی ہے، تو خدا کی قسم یہ فقط ایک وہم ہے، بلکہ معاملہ دیکھا جائے تو اس کے برعکس ہے۔ اگر معاملہ دیکھا جائے تو اس کے برعکس ہے۔ یہ فرش عزا ہماری وجہ سے واقعی نہیں ہے، بلکہ ہم اس فرش عزا کی وجہ سے واقعی ہے۔ ہم اس فرش عزا کی وجہ سے واقعی ہے۔ آج پوری کائنات میں آپ دیکھیے، اگر شیعت کی کوئی پہچان ہے تو وہ پہچان ہے حسین ابن علی کی عزاداری، حسین ابن علی کا غم۔ اگر یہ غم نہ ہوتا تو آپ اپنے اوپر غور کریں، ہم اپنے اوپر غور کریں، اگر یہ غم نہ ہوتا تو ہمارے پاس کیا پہچان ہوگی؟ اس شے کے ذریعے سے ہم پہچانے جا سکتے تھے۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری پہچان نماز ہو سکتی ہے، ہم کہیں کہ نہیں نماز تو مشترک ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، دوسرے بھی پڑھتے ہیں، بلکہ ہماری پہچان روزہ ہو سکتی ہے، شیعہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں۔ کہا نہیں، ایسے تو دوسرے مذاہب بھی ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، بس نماز میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ تشخص بخش سکے، نماز میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انسان کو ایک کیپیبلٹی کی تعین کر سکے۔ لہذا اب ہم روزے پر آ جاتے ہیں کہ شیعہ کیسے کہتے ہیں کہ شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے بتائیے کیا یہ چیز ہمیں تشخص بخش سکتی ہے؟ کیا یہ ہمیں تشخیص بخش جواب ہے؟ کیا نہیں؟ دوسرے لوگ بھی ہے کہ جو روزہ رکھتے ہیں۔ لہذا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے تشخص نہیں بخشتی ہے۔ بس کیا چیز ہے تو پتا چلے گا کہ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو حسین کے اوپر ماتم کرتے ہیں۔ شیعہ وہ ہے کہ جو حسین کی عزاداری کرتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو شیعت کے فرقوں کو دوسرے سے جدا کر دیتی ہے۔ لہذا اگر ہم یہ گمان کرتے ہیں، ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ عزاداری فرش عزا ہماری وجہ سے باقی ہے، تو ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری پہچان اس عزاداری کی وجہ سے باقی ہے، ہمارا تشخص اس فرش عزا کی وجہ سے باقی ہے۔ اگر یہ فرش عزا نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے۔ بھائی دلیل کیا ہے کہ ہم اس فرش عزا سے ہے، یہ فرش عزا ہم سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، اگر ہماری وجہ سے یہ فرش عزا ہوتا تو کل ہم نہ تھے، یہ فرش عزا تھا، کل ہم نہ رہیں گے، یہ فرش عزا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش عزا کا ہونا، ہمارا نہ ہونا اس بات کا دلیل ہے یہ فرش عزا ہماری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہم اس فرش عزا کی وجہ سے ہیں۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد علیہ کہ جس کو عزادار امام حسین علیہ توجہ کے ساتھ کچھ منٹ بس آپ کے سامنے گزاری کروں گا، اس کے بعد آپ کی مجلس رحمت تمام۔ میرے عزیزو، اور فرماتے ہیں کہ جب عزاداران امام حسین علیہ السلام فرش عزائے حسین بچھا کر ذکر حسین کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اس پہ افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ کتنی تعداد میں بیٹھے، 2 بیٹھے یا 4 بیٹھے، موضوع حسین ہو، موضوع ذکر حسین ہو، نام حسین پر کوئی قالین بچھا دے یا کوئی چٹائی بچھا دے یا زمین پر بیٹھ جائے، بس جب بھی عزادار حسین نام حسین پر فرش عزائے حسین بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں
تو آسمان میں کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو سیر کرتے ہوئے اس فرش عزا کے اوپر سے پرواز کرتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ فرش زمین پر فرش حسین بچھا ہوا ہے، جب ان کی نظر اس فرش حسین پر پڑتی ہے تو وہ اس ذکر حسین کو سننے کے لیے فرش عزا پر تشریف لے آتے ہیں. توجہ نہیں کیا آپ نے، توجہ نہیں کی. اگر توجہ کر لیتے تو خاموش نہ رہتے. جب فرشتے اس ذکر حسین کو سنتے ہیں، اس فرش عزا حسین کو بچھا ہوا دیکھتے ہیں، تو آسمان کی بلندیوں سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں. ہمیں سمجھ میں آیا فتح خاکی مخلوق حسین کا غم نہیں بناتی، بلکہ فرشتوں جیسی نوری مخلوق حسین کے اشتیاق میں رہتی ہے، ذکر حسین کے اشتیاق میں رہتی ہے. لہذا میرے عزیزوں فرشتے فرش عزا حسین پر تشریف لاتے ہیں. ذاکر فضائل پڑھتا ہے، وہ فرشتے سماعت کرتے ہیں. یعنی ذاکر ایک خاکی بندہ ہے مگر سامعین نوری بندے ہیں. ذاکر ایک خاکی بندہ ہے مگر سامعین نوری بندے ہیں. لہذا میرے عزیزوں مسائل ہوتے ہیں، مجلس کا اختتام ہوتا ہے. اب وہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو یہ فرشتے یہاں سے پرواز کرنا شروع کرتے ہیں اور آسمان کی بلندیوں پر جاتے ہیں. جانے کے بعد جب یہ فرشتے جانے والے فرشتے ان فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں کہ جن فرشتوں کو فرش عزا نصیب نہیں ہوتا، وہ فرشتے جیسے ہی ان جانے والے فرشتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر سے ایک الگ طرح کی خوشبو محسوس کرتے ہیں. ان کے اندر سے ایک الگ طرح کی خوشبو محسوس کرتے ہیں. عزیزوں فرشتے نوری مخلوق ہیں، سب کے اندر سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے. یہ دنیا کے پرفیوم، یہ دنیا کی خوشبوئیں کیا فرشتوں کی خوشبو کا مقابلہ کرے گی؟ مگر جیسے یہ فرشتے جو ذکر حسین سننے کے بعد آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرتے ہوئے اپنے فرشتوں کے درمیان میں دوسرے فرشتوں کے درمیان میں پہنچتے ہیں، یہ کہتے ہیں تم کہاں گئے تھے کہ آج تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو اس سے پہلے نہیں آ رہی تھی. آج تم کہاں گئے تھے، آج تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ اس سے قبل ہم نے وہ خوشبو تمہارے اندر نہیں دیکھی. تو یہ ماجرا بیان کرتے ہیں کہ ہم آسمان میں پرواز کر رہے تھے، زمین پر ذاکرین حسین محبان حسین حسین کے نام پر فرش عزا بچھائے ہوئے تھے. ہم نے اس ذکر میں شرکت کی، اس کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں پروردگار عالم نے ہمیں یہ شرف بخشا، ہمیں یہ فضیلت بخشی کہ ہمارے اندر یہ خوشبو پیدا ہو گئی. میرے عزیزوں اب دیکھیے فرش عزا کا مقام کیا ہے، فرش عزا کی بلندی کیا ہے، ہمیں اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے. جب یہ فرشتے اس کلام کو سنتے ہیں کہ تم ذکر حسین سن کر آئے ہو، ذکر حسین کے سبب تمہارے اندر سے یہ خوشبو آ رہی ہے، یہ کہتے ہیں برائے مہربانی ہمارے اوپر بھی کرم کرو، ذرا ہمیں بھی مجلس حسین میں لے چلو، ہمارے اوپر بھی کرم کرو، ہمیں بھی مجلس حسین میں لے چلو. تو فرشتے کہتے ہیں اب تو مجلس ختم ہو گئی، ذاکر چلے گئے، مہمان حسین چلے گئے، تقسیم ہو گیا، سونا سلام ہو چکے، اب تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. یہ فرشتے جملہ کہتے ہیں آخری فرد تک ان کے اس جملے پر توجہ، جب یہ کہتے ہیں کہ اب جا کر کیا کرو گے، اب تو وہاں پر فرش عزا سمٹ چکا ہے، ذاکر چلے گئے ہیں، سوار چلے گئے ہیں، عزادار چلے گئے ہیں، اب تم جا کر وہاں کیا کرو گے؟ تو یہ وہاں رہنے والے فرشتے ان جانے والوں سے کہتے ہیں ہمارا ذاکر کو چلا گیا، سوار چلے گئے، عزادار چلے گئے، فرش عزا سمٹ گیا، مگر وہ جگہ تو ہوگی جس جگہ پر ذکر حسین وہ جگہ تو ہوگی جس جگہ پر ذکر حسین ہو رہا تھا. اب یہ کہتے ہیں ہاں وہ جگہ تو موجود ہے. وہ کہتے ہیں برائے مہربانی ہمیں اس جگہ پر لے چلو. وہ فرشتے اس جگہ پر آتے ہیں جس جگہ پر ذکر حسین ہو رہا تھا. اب وہ اپنے پروں کو اس زمین پر مس کرتے ہیں، ان کے اندر بھی وہی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے جو خوشبو پہلے کے اندر پیدا ہو گئی تھی، جو خوشبو پہلے کے اندر پیدا ہو گئی تھی. عزاداروں آپ نے بڑے اچھے سے اس روایت کو سنا، مگر میں نے
اس روایت سے دو نتیجے حاصل کیے ہیں. دونوں نتیجے آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں. جیسا بھی چاہے ویسا سنیے گا. آپ نے کیا سماعت کیا کہ جب وہ فرشتے اس زمین پر آتے ہیں کہ جس زمین کے اوپر ذکر حسین ہو رہا تھا, وہی بان حسین کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے, ذاکرین حسین کا ذکر کر رہے تھے, سامعین سن کر خوش ہو رہے تھے. بھائی مولا فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا, ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. کیوں نہ خوش ہو ہم حسین کے فضائل سن کر, کیوں نہ خوش ہو ہم حسین کے فضائل سن کر, علی کے فضائل سے ہمارا دل کیوں نہ مسرور ہو. وہ لوگ ہوں گے جن کے دل علی کے فضائل سن کر جل جاتے ہیں, وہ لوگ ہوں گے جن کا دل کباب ہو جاتا ہے علی کے فضائل سن کر. ہم تو جب بھی علی کے فضائل سنتے ہیں ہمارا دل مسرور ہو جاتا ہے. ہم تو جب بھی حسین کے فضائل سنتے ہیں ہمارا دل مسرور ہو جاتا ہے, ہمارا چہرہ کمر کی طرح کھلنے لگتا ہے. میرے عزیزو, کیوں ہمارے دل مسرور ہوتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا, اس لیے کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. یعنی اللہ نے جب اس نور کو پیکر بشریت میں ڈالا اور اس صورت میں وہ مٹی کہ جو آل محمد کے لیے انتخاب کی گئی, آل محمد کا نور جب پیکر بشریت میں آیا, اس سے جو مٹی بچ گئی اس مٹی سے شیعہ کو خلق کیا گیا ہے. اب جب اصل خوش ہوگی تو فرد تو خود خوش ہوگی, جب اصل خوش ہوں گے تو ہم تو خود خوش ہوں گے. امام فرماتے ہیں یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا, چونکہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق ہوئے ہیں, اسی لیے جب ہم مغرور ہوتے ہیں ہمارے شیعہ غمگین ہو جایا کرتے ہیں, جب ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے شیعہ خوش ہو جایا کرتے ہیں. میرے عزیزو, پھر مولا فرماتے ہیں, آپ آگے غور کیجئے, مولا کہتے ہیں بڑا عظیم جملہ ولایت علی پر اپنی ماں کے ہاتھوں کو بسا دیجیے گا. مولا فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک محسوس ہو, جب تم ہمارے فضائل سنو اور تمہارے دل کے اندر ہماری ولایت کی ٹھنڈک محسوس ہو, تو اپنے بات کو بھولو مت دینا. اگرچہ بات کا بھی بہت بڑا کردار ہے اس عمل میں, مگر اپنی ماں کو بلائے دینا. جب بھی اپنے دل میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک کو محسوس کرنا تو اپنی ماں کو بلائے دینا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں وہ ہے جس نے تمہارے باپ سے حیات نہیں کی. سلام پر حضرت محمد علیہ ہم تو ان کی بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. جب ہماری اصل خوش ہوگی تو ہم کو فر ہے. اگر درخت گرے گا تو پتے کو خود بخود لہرائیں گے, اگر درخت ہرا بھرا ہوگا تو پتے کو خود بخود ہرے بھرے ہوں گے. بھائی میرے عزیزوں, میں نے کیا بتایا, جب وہ فرشتے اس زمین پر آتے ہیں اپنے پروں کو مس کرتے ہیں تو ان آنے والے فرشتوں کے اندر بھی وہی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے جو پہلوں کے اندر آ رہی تھی. اب اس روایت سے دو نتیجے میں نے عرض کیے ہیں, وہ نتیجے آپ کی سماعت کو عدالت میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے, یہ زمین جس سے فرشتوں نے اپنے پروں کو بس کیا ان کے اندر وہ خوشبو آ گئی. اس روایت سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, اتنا تو ضرور سمجھ میں آتا
کر سکتا. اسی لیے جب یہ محبت حسین ہمارے قلوب میں سرایت کرتی ہے تو ہمارے دل کی اندھیری کوٹری میں وہ نور منور ہو جاتا ہے کہ ہمارا قلب حقیقتوں کو سمجھنے لگتا ہے, ہر چیز کا فیصلہ کرنے لگتا ہے. لہٰذا میرے عزیزو, آپ نے بڑے اچھے سے سماعت کیا. بس میں اپنے موضوع سے متعلق خدا ہوں, کل کی بات سے اپنی بات کو منتقل کرنے جا رہا ہوں. کل آپ کی خدمت میں کیا بیان کیا تھا کہ دیکھیے یہ فرش عزا اتنی عظیم ہے کہ یہ بنجر زمینوں میں جان پیدا کر دیا کرتی ہے. دوسرا نتیجہ جو میں نے اس روایت سے لیا وہ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان اس فرش عزا پر آتا ہے تو اس کے اندر کچھ تبدیلی آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ غور کیجئے, جب فرشتے اس فرش عزا پر نہیں آئے تھے کیا ان کے اندر وہ خوشبو باقی تھی؟ وہ خوشبو نہیں تھی. مگر جیسے ہی وہ فرشتے فرش عزا پر آئے تو ان کے اندر وہ خوشبو پیدا ہو گئی. پیدا ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ چیز پہلے سے نہیں تھی. لہذا یعنی جیسے یہ پہلے تھے فرش پر آنے کے بعد ویسے نہیں رہے. جیسے پہلے تھے اس فرش پر آنے کے بعد یہ پہلے جیسے نہیں رہے. یعنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فرش عزائے حسین مخلوقات خدا کے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے. فرش عزائے حسین مخلوقات خدا کے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے. اب عزادار کو چاہیے جیسا وہ فرش پر آنے سے پہلے تھا اس فرش سے جانے کے بعد ویسا ہو رہا ہے. اگر اس پر آنے سے پہلے غیبت کرتا تھا, یہاں سے جانے کے بعد غیبت چھوٹ جائے. اس پر آنے سے پہلے جھوٹ بولتا تھا, یہاں سے جانے کے بعد جھوٹ چھوٹ جائے. جہاں پر آنے سے پہلے اگر چوری کرتا تھا یہاں سے جانے کے بعد چوری چھوٹ جائے. یہاں پر آنے سے پہلے معصیت خدا کرتا تھا, یہاں سے جانے کے بعد معصیت خدا چھوٹ جائے. میرے عزیزوں, اس لیے کہ فرش عزا فرشتوں جیسی مخلوق کو بدل دیا کرتا ہے تو ہم جیسے عزادار کو بدلنے والا بدلے گا. صلوات پڑھیں نبی محمد علیہ. انسان کے اندر بدلاؤ پیدا کرتا ہے. لہذا ہر عزادار کو فرش عزائے حسین سے اٹھنے کے بعد اپنا محاسبہ نفس کرنا چاہیے, اپنا حساب کرنا چاہیے. اگر میرے اندر آپ لوگوں کو اپنے حساب سے سوچنا چاہیے, اس لیے کہ ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں بہتر جانتا ہے. اگر میرے اندر فرش عزا پر آنے سے پہلے 10 برائی پائی جاتی تھی تو فرش عزا سے جانے کے بعد کم از کم اس میں سے کچھ برائیاں تو کم ہونی ہیں. اس لیے کہ یہ فرش عزا کا اثر ہے, یہ فرش عزا کا کمال ہے. یہ فرش عزا اتنی عظیم جگہ کہ جس کے اوپر انبیاء آتے ہیں, مرسلین آتے ہیں. اس کی عظمت کیوں ہے, اس کا مقام کیوں ہے, اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اہمیت کے پیچھے ایک ہی سبب ہے. اگر یہاں پر ہم اپنا تذکرہ کرنے بیٹھ جائے تو نہ کوئی سننے والا ہوگا نہ کوئی پڑھنے والا ہوگا. یہاں پر لوگ جوابی حسین کے نام پر ہوتے ہیں, یہاں پر داد بھی حسین کے نام پر دیتے ہیں, بولنے والے سبحان اللہ حسین کے نام پر کہتے ہیں. اور یہاں پر ہمارا تذکرہ نہیں ہوتا. یہاں سے آنے کے بعد ہم حسین کا تذکرہ کرتے ہیں, اولاد اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں, اولاد علی کا تذکرہ کرتے ہیں. لہٰذا میرے عزیزو, میں آپ سے یہ فرماتا ہوں, دیکھیے مولا نے فرمایا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. یہ بڑا اچھا جملہ, بڑا خوبصورت جملہ ہے. اگر انسان اپنے دل کے برق پر اس حدیث کو لکھے اور سونے سے پہلے اس حدیث کو سنے, سوچے اس کے معصوم فرمانا کیا چاہتے ہیں. مولا فرمائے حاسبوا, اے لوگو اپنا حساب خود ہی کر لو.
کیا آج کے دن ہم نے کیا کیا, ہمیں کیا کرنا ہے, ہم کیا کر چکے, کیا چیز انجام دی ہے, کتنی اچھائیاں دی, کتنی برائیاں دی, یہ حساب تم خود ہی کر لو. قبل ان تحاسبوا, اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. ہمارا حساب کب کیا جائے گا, ہمارا حساب کب کیا جائے گا. خدا نے خاصہ ہم نے اپنا حساب نہیں کیا. آج رات بستر پر جا کر لے گئے, بے فکر اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں بغیر حساب کیے. نہ جانے ہم سے ہمیں کس نے سکھا دیا بے حساب زندگی جینا, کہ بھائی جیو بے حساب زندگی. آزادان کو بے حساب زندگی جینا ہی چاہیے. آزادان کو سب سے زیادہ اپنی زندگی کا حساب کرنا چاہیے. آپ دیکھیے ہم لوگ کسی نے سکھا دیا کہ ہم تو ایسے ہیں, ہمارے کو گناہوں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, ہم تو بازار جنت میں چلے جائیں گے. نہیں میرے عزیزو, یہ بات تو صحیح ہے کہ آزادان جہنم میں نہیں جا سکتا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ قبر میں اٹھے فوراً جنت میں چلے گئے. میں نے آج خدا جمعہ بیان بھی فرمایا, مولا فرماتے ہیں میں تمہارے سلسلے میں برزخ سے ڈرتا ہوں. فرمایا مولا برزخ کیا چیز ہے, کہاں مرنے سے لے کر قیامت تک کے عرصے کو برزخ کہا جاتا ہے. اس کے سلسلے میں ڈرتا ہوں. لہٰذا مولا فرماتے ہیں حاصل ہوں, اپنا حساب کرو. قبل ان تحاسبوا, اس لیے کہ اگر حساب کرنے والے نے تمہارے حساب سے پہلے حساب کر لیا تو اس کا حساب بڑا سخت ہے. اس کا حساب بڑا سخت ہے. روایت ملتی ہے کہ جنت میں سب سے آخر میں جو جائے گا وہ کوئی عام انسان نہیں ہے, اللہ کا نبی, اللہ کا نبی, اللہ کا نبی جناب سلیمان, اللہ کے نبی, عظیم کریم نبی. بھائی جناب سلیمان وہ سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے, وہ تو معصوم ہے, ان سے تو کوئی خرابی سرزد نہیں ہو سکتی. تو مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے جناب سلیمان کو اتنی عظیم حکومت عطا کی تھی, ہر شے ان کے لیے ان کی تابع قرار دینے تھی. پرندے ان کی فرما برداری میں تھے, چرند ان کی فرما برداری میں تھے, ہوا ان کی فرما برداری تھی, یہاں تک کہ ہر شے جناب سلیمان کی فرما برداری کیا کرتی تھی. لہٰذا جناب سلیمان کو ہر شے کا حساب دینا پڑے گا. کیوں, یہ تو حلال چیزیں ہیں, ان کا کیا حساب دے گا, یا یہ جتنا سوال کروائیے گا. یہاں پر دنیا کی خاصیت ہی یہی ہے, فی حرامہا حساب وفی حرامہا عقاب. یہ دنیا وہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر حلال چیز استعمال کرو گے نا تو اس کا حساب ہے, لیکن اگر حرام چیز استعمال کرو گے تو اس میں عذاب ہے. حرام پر عذاب ہے, حرام پر حساب نہیں ہے, حرام پر عذاب ہے. لہٰذا اللہ کے نبی جناب سلیمان سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوئے, لیکن ہمیں تو نہ جانے کون سا کیٹور دے دیا گیا کہ بے حساب زندگی جیو, جنت تو تمہارے نام لکھی ہوئی ہے, جیسے چاہو جیو, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر جب اللہ کا نبی اللہ کی عدالت سے نہیں بچ پایا تو ہم جیسا بھی بڑا سخت ہے, کتنا سخت ہے. قرآن نے صاف صاف کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ. اس کائنات میں اگر کوئی ذرے کے برابر, جانتے ہیں ذرہ کیا ہوتا ہے, ذرے کا مطلب کیا ہوتا ہے, رائی کا دانہ بھی ذرے سے موٹا ہوا کرتا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا, آج جب اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں اور گھر میں کوئی سوراخ ہو اور اس سوراخ سے سورج کی کرنیں آ رہی ہیں تو آپ اس سورج کی کرنوں پر غور کیجیے گا, وہاں پر آپ کو کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ جو باریک باریک ذرات ہوتے ہیں نا اس کو ذرہ کہا جاتا ہے. اس سے چھوٹی شاید کوئی چیز بھی نہ ہو وہ ذرہ کہا جاتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر کوئی اس دنیا میں ذرے کے برابر بھی خیر انجام دے گا تو قیامت میں وہ بھی دیکھے گا. ایک ہی پہلو بیان نے کیا, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کوئی ذرے کے برابر شر انجام دے گا تو وہ بھی قیامت میں دیکھے گا. بس پتہ چلا میزان
میدان عدالت بڑا سخت ہے، اس میدان عدالت سے کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمارے معصومین نے قرآن ناطق نے ہمیں تعلیم دیا اور ہم سے کہا کہ ہمیشہ اپنی نمازوں میں دعا کرو، رب آمنا بفضلک ولا تؤمنا بعدلک. اے میرے اللہ اپنے عدل سے ہمارے ساتھ کام نہ لینا، اپنے عدل سے ہمارے ساتھ کام نہ لینا، اس لیے کہ تیری عدالت بڑی سخت ہے. اتنی سخت عدالت ہوگی جس میں ذرے ذرے کا حساب دیا جا رہا ہے. معصوم اللہ ہمیشہ کہنا پروردگار اپنے فضل سے کام لینا، اپنے عدل سے کام نہ لینا. میرے عزیزوں پروردگار نے جتنا ہمارے اوپر فضل کیا ہے نا اتنا کسی کے اوپر فضل نہیں کیا. لہٰذا ہمیشہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرنی چاہیے، رب آمنا بفضلک ولا تؤمنا بعدلک یا کریم. اے میرے کریم پروردگار اپنے عدل سے کام نہ لینا، اپنے فضل سے کام لینا. میرے عزیزوں میں نے بیان کیا جناب سلیمان عدالت الہی کی خاطر جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوں گے، حالانکہ نبی ہے، معصوم ہے، ہر شے پر ان کا اختیار تھا. تاریخ میں بڑی حسین داستان ہوتی ہے. ایک مرتبہ جناب سلیمان اپنے تخت پر آرام فرما رہے ہیں، پرندوں سے کہتے ہیں کہ تمام پرندے میرے اوپر اپنے پروں کا سایہ کر لو. ہوا جناب سلیمان کے تخت کو اپنے دوش پر اٹھائے ہوئے ہے. بس آپ کی زحمت تمام یہ بات بیان کرنے کے بعد آپ کی زحمت تمام. لہٰذا میرے عزیزو جناب سلیمان کہتے ہیں اے پرندو تم میرے حکم کے فرما بردار ہو، لہٰذا میرا یہ تخت سلیمانی جو ہوا کے دوش پر موجود ہے، توجہ کیجیے گا، یہ جو ہوا کے دوش پر موجود ہے میں آرام کرنے جا رہا ہوں، تم اپنے پروں سے اس کے اوپر سایہ گزر ہو جاؤ. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں جناب سلیمان اللہ کا نبی اپنے تخت سلیمانی پر آرام کر رہا ہے. اسی آرام کے درمیان جناب سلیمان کے چہرے کے اوپر سورج کی ایک کرن پڑی. جناب سلیمان کے چہرے کے اوپر سورج کی ایک کرن پڑی. سوال کرتے ہیں اے پرندو یہ تم نے کس طرح سے سایہ کر رکھا ہے؟ میرے اوپر سورج کی کرن پڑ گئی. کون پرندہ میرے حکم سے روح گردانی کر کے یہاں سے چلا گیا؟ ایک مرتبہ تمام پرندوں نے بتایا ہے اللہ کے نبی آپ نے حکم دیا تھا کہ ہم سب تمہارے اوپر سایہ کریں، لیکن یہاں سے خود جو پرندہ آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا وہ یہاں سے چلا گیا. اللہ کے نبی غضبناک ہوئے، بڑا غصہ آیا، کہا اگر کوئی بہترین جواز نہ لے کر آیا تو ذبح کر دوں گا. اگر کوئی بہترین جواز نہ لے کر آیا تو ذبح کر دوں گا. میں کہہ سکتا ہوں اللہ کے نبی آپ تو صاحب عصمت ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اتنے پرندے تمہارے اختیار میں ہیں، اتنی دنیا کی مخلوقات آپ کے اختیار میں ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ حضور کیا چلا گیا؟ آپ تو غضبناک ہو گئے، آپ تو کہنے لگے لأذبحنہ، میں ضرور بضرور اس کو ذبح کر دوں گا اگر کوئی اچھی وجہ نہ لے کر آیا. اے اللہ کے نبی کسی اور پرندے سے کہہ دیجیے کہ حضور کی جگہ پر آ جائے، آپ کے اوپر سایہ کرے، آپ آرام کرنے لگے. اتنا غصہ کیوں؟ عجب نہیں اللہ کا نبی آواز دے. میں جانتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میری حکومت پرندوں پر ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میری حکومت ہوا پر ہے. میں کسی کو بھی حکم دو وہ حدود کی جگہ آ جائے گا، لیکن ذبح کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حکم دیا تھا، یہ میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے گیا. میں نے اس کو حکم دیا تھا وہ اس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی. کیوں؟ بس سمجھ میں آیا کہ جو بھی نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرے جو بھی نبی کے حکم کی روگردانی کرے وہ مستحق ہوا کرتا ہے. آئیے تاریخ میں دیکھتے ہیں کس کس نے مخالفت کی، کیسے کیسے مخالفت کی. ہم نے دیکھا پیغمبر شب ہجرت اپنے مکان سے نکلے، ان کے پیچھے ایک صحابہ بھی لگ پڑے، پیغمبر غار میں گئے، غار میں جا کر انہوں نے رونا شروع کر دیا.
कमजोर था, दहाड़े मार कर रो रहे थे, तमाम मसाला सांप के काटने का था। हमें समझ में आ गया इनका रोना इसलिए था कि बाहर से मुनाफिक आ रहे हैं, रोना सुनेंगे सलावत बड़ी अज़मत एक परिंदे ने कि जिसको अल्लाह ने शऊर से नहीं नवाजा, अक्ल अता नहीं की, उसने फकत जरा से हुक्म की करता नहीं थी। अल्लाह के नबी ने ला में ताकीद और नून ताकीद के साथ कहा था ला अज़बहन्नहु, मैं जरूर भी जरूर उसको ज़िहार करूंगा। अल्लाह के नबी ने बता दिया कि अगर कोई हुक्म नबी की मुखालिफत करेगा तो उसके ऊपर आज की लानत हो रही है, क़यामत तक लानत होती रहेगी। आज भी मुस्तहक़ लानत है, क़यामत तक मुस्तहक़ लानत रहेगा। अगर एक परिंदा चला गया तो उनमें ज़िला लगा दिया, उनका क्या करूं जिनको नबी करती है। उसे अली इतना लोगों को जाहिर कर देता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि क्या फजीलत है और क्या आदामी फजीलत है। ऐसी ऐसी फजीलतें बयान कि जिनको सुनकर साहिब फजीलत को शर्माही जाए, हम अज़ादारों के दिल भी मखलूक हो जाए। ये उनको फजीलतें समझते हैं कि ये फजीलतें हैं। पहाड़ नदी की तरह से पहाड़ पर कूदना कोई फजीलत है? और वो अपनी फजीलत बयान कर रहे हैं कि हम तो ऐसे कूद रहे थे जैसे पहाड़ी बकरियां कूद रहे हैं। ये है माशाअल्लाह, ये अच्छी फजीलत है। इसीलिए कहते हैं बुग़्ज़ अली इंसान की शक्ल भी खराब करता है, इंसान की अक्ल भी। वाह 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 वाह। और फकत अक्ल और शक्ल का अगर मसला होता तो कोई बात नहीं थी। ये बुग़्ज़ अली को इंसान की नस्ल आपको ये खाना खाना है। इस बात के अंदर इतना ताकीद नहीं है, लेकिन एक मरतबा डॉक्टर कहे आपको बस यही खाना खाना है। वाह वाह। दोनों बातों में फर्क है नहीं है। पहली बात में इंसानियत नहीं है, जब कहे आपको ये खाना खाना है यानी बेहतर ये है कि आप इसे खाइए, कोई और भी खा सकते हैं। लेकिन जब मुनहसिर कर दिया जाएगा कि आपकी सेहत के लिए ये मुफीद है, लिहाजा आपको बस यही खाना खाना है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुन बिलादा। ये कहा ऐ अली तुझसे ताहिर बिलादा मोहब्बत करेगा, बल्कि क्या फरमाया, ऐ अली बस तुझसे मोहब्बत वो करेगा जिसकी बिलादत में तहारत होगी। तुझसे मोहब्बत बस वो करेगा जिसकी बिलादत में तहारत होगी। अब अगला जुमला मेरे कलाम का शायद है कि इनकी नस्ल भी खराब होती है, दुश्मनी अली की शक्ल अक्ल और नस्ल भी खराब होती है। पैगंबर फरमाते हैं वला युज़िका इल्ला खबीसु मिन आला। ऐ अली तुझसे बस वो करेगा जिसकी बिलादत में खबास होगी। सलावत पढ़े हज़रत मोहम्मद।
کا بڑا اہم مسئلہ محل اجتماع، محل اتحاد، اگر کوئی چیز ہے تو وہ ولایت علی ہے۔ اللہ کے نبی خلیل نے اسی ولایت پر اجتماع کا حکم دیا، اور اللہ کا کرنا تو دیکھیے، کربلا سے پہلے خلیل کو رکھا، اور مولا فرماتے ہیں کہ اس خلیل کو نہ بلا دینا، اس لیے کہ خلیل کو بلا دینے کا نتیجہ ہے کربلا۔ جن لوگوں نے ولایت المؤمنین کو خلیل کو بلا دیا، اس کا نتیجہ ہی کربلا ہے۔ لہٰذا میں عزیزوں، بہت سی روایات اور بہت سی تاریخ اس طرح کی طرف شائع ہے کہ امیر المؤمنین بعد وفات پیغمبر ہر ایک کے در پر جاتے تھے اور ہر ایک کو خلیل یاد دلایا کرتے تھے، اور سب سے کہا کرتے تھے کہ کیا تم وہ دن بھول گئے کہ جب پیغمبر نے مجھے اپنا وسیع خلیفہ خلیل میں مقرر کیا تھا؟ کوئی کہتا تھا کہ ہم بھول گئے، اب ضعیف تاری ہو گئی، اب یاد نہیں رہا، تو میرے مولا نے بعض لوگوں کو بددعا دی ہے، جیسے ایک شخص ہے جس کا نام ہے انس، ظاہر میرے ذہن میں اس کا نام یہی ہے۔ کوفے کی مسجد کے امام نے اسے کہا کہ انس، کیا تم نبی کو بھول گئے، تمہیں نبی یاد نہیں؟ تو اس نے کہا اے اگر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو زیادہ کام نہیں کرتی ہے، لہٰذا میں بھول گیا۔ یہ ہوتی ہے حدیثوں کی پہچان، یہی ہے حدیثوں میں زیادہ۔ مولا نے اس سے کہا کہ اللہ تجھے نسیان کی بیماری میں مبتلا ہے، کیونکہ امام کو جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، اور امام نے اس سے کہا کہ اللہ تجھے ایسی بیماری دے کہ جس کو تو چھپانا بھی چاہے تو چھپا نہ سکے۔ اور تاریخ میں لکھا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا نا، تو اس کے سر کے اندر ایک مرض پیدا ہوا کہ اس مرض کو اپنے امامے سے چھپایا رہتا تھا، مگر ہمارے کہتا ہے اس مرض کو چھپا بھی نہ سکے۔ علی کے جملے ہیں، کسی عام انسان کے جملے نہیں ہیں۔ اتنی خراب مصیبت کرنے پڑے گی کہ امامہ بھی نہیں چھپا پائے گا، لہٰذا اس کے سر کے اوپر ایک مرض پیدا ہوا، اس کو امامے سے چھپایا رہتا تھا۔ وہ مرض بڑھتا رہا اور اپنے امامے کو اس طرح سے آگے طرف بڑھتا رہا، اتنا مرض بڑھا کہ وہ اس کے چہرے کی طرف سرایت کر گیا، اور ساری دنیا علی کی اس بددعا کا اثر اس کے چہرے پر دیکھتی ہے۔ یہ خلیل کو بلانے کا نتیجہ، اور امیر کائنات کو بلانے کا نتیجہ اور ان کے بغض کا نتیجہ تھا کہ کربلا میں جب امام مظلوم کربلا نے تمام لوگوں سے کہا کہ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میرا کیا جرم ہے، میری کیا خطرہ ہے؟ تو فوج یزید کی طرف سے بس ایک جواب آتا تھا، وہ بزرگ لے آتی ہے، تم سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے، تمہارے بابا کی دشمنی کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں زرارو، یہ بڑے غربت کا مقام ہے، آج کی تاریخ منسوب ہے ابن رباعی سے۔ کون ہر؟ وہ ہر کہ جس نے حسین کے لجام فرس پر کلمات کرا تھا۔ امام مظلوم کربلا نے کہا ہے ہر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی، مگر احترام فاطمہ، اللہ نے احترام فاطمہ۔ وہ چاہتا تو کچھ بھی کہہ سکتا تھا، مگر احترام فاطمہ نے وہ کو روک دیا اور کچھ بھی نہ کہا، فقط کہا تو ایک جملہ کہا ہے حسین، میں بھی تمہاری ماں کی شان کو گستاخی کرتا اگر تیری ماں فاطمہ نہ ہوتی۔ آزادارو، کیا حسن فاطمہ ہے، کیا عزت فاطمہ ہے، وہ شکستہ بیوی جس کے پہلو کو توڑ دیا گیا، جس کے شکم میں اس کے بچے کو شہید کر دیا گیا۔ آزادارو، آج کے دور میں 18 سال کی بچیاں جوان ہوا کرتی ہیں، لیکن کیا وہ حق ہے فاطمہ کی
18 سال کے سن میں مرثیہ پڑھ رہی ہیں صبت علیہ مصائب اللہ والنہار صبت علی الایام سرنا لیالیا اے بابا کے جانے کے بعد ایسے مصائب پڑھائی کرتے کہ اگر پہاڑوں پر پڑھتے دنوں پر پڑھتے تو رات کی تاریخی ہو جاتے احترام فاطمہ کیا ہونے یہی احترام فاطمہ سبب بنا ان کی نجات کا ان کی نجات کا آزادہ ہے تاریخ نے لکھا کہ جب امام حسین کے خیموں کے اوپر پانی پر چڑھ دیا گیا نا تو وہ وقت یہ آیا کہ میرے مولا کے خیموں میں پانی ختم ہونے لگا ہاں ہزاروں بڑے قیامت کا منظر ہے ایک مرتبہ جب میرے مولا کے خیمے میں پانی نہ ہونے لگا نا تو آپ جانتے ہی ہیں بڑوں سے زیادہ بچوں کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے بڑوں کے مقابلے میں بچے پانی بہت تیزی سے طلب کرتے ہیں بچوں کو پیاس بھی لگتی ہے نا بڑوں کو اگر پیاس بھی لگتی ہے تو بڑے اس کو برداشت کر لیتے ہیں شاید کہ وہ وقت آئے کہ پانی میسر ہو جائے مگر بچے بڑی تیزی سے پانی کا مطالبہ کرتے ہیں بچے کھانے کا مطالبہ اگرچہ نہ بھی کرے مگر پانی ایسی چیز ہے کہ اگر کسی بچے کو پانی نہ ملے تو طلب کر کے کہتے ہیں بابا بڑی پیاس لگی ہے بابا پیاس مارے جاتے ہزاروں کربلا میں حسین کے ننھے ننھے بچوں کا بھی یہی حالت تھا رات کی شب میں سکینہ کے طرف سے آواز آ رہی تھی الآکاش الآکاش آئے پیاس مارے جاتی ہے اجرکم الزہرا اجرکم اللہ تعالیٰ کو سوائے دمے مصنوعی کربلا کے آزاداروں اب یہ آواز بلند ہو رہی ہے وہ اپنے خیمے میں پریشان ہے کبھی خیمے سے باہر آتا ہے کبھی خیمے کے اندر جاتا ہے کبھی صحن خیمہ میں آتا ہے کبھی پشت خیمہ پر جاتا ہے پریشان ہے کیا کرے کیا نہ کرے آزاداروں ان کا بیٹا ان کے پاس آتا ہے کہتا بابا آج تک میں نے آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا آپ کو آج تک اتنا مستقل نہیں دیکھا وہ کہتا ہے بیٹا میں تم سے کچھ کہنا نہیں بس میرے ساتھ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑتا ہے حسین کے خیموں کی پشت پر آتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے بیٹا کیا سنائی دے رہا ہے کیا سن رہے ہو اس کا بیٹا کہتا بابا حسین کے خیموں سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہے پیاس مارے جاتی ہے آزاداروں کہتا ہے اے بیٹا جانتے ہو اس پیاس کا سبب کون ہے اس پیاس کا سبب کون ہے ایک مرتبہ وہ کہتا ہے اس پیاس کا سبب بچوں کی سعادت کا سبب میں ہی ہوں اگر میں حسین کو کربلا نہ لاتا تو حسین کے بچے اس طرح سے پیاس سے جاتے آزاداروں قیامت ہو گئی قیامت ہو گئی ان کو بڑا احساس تھا ان کو یہ یاد تھا کہ جب ہمارا لشکر پیاسی بن رہا تھا مظلوم کربلا نے اپنے مشکلوں کو کھول دیا تھا صرف ہمارے سپاہیوں کو پانی نہیں ملایا تھا بلکہ ہمارے جانوروں کو بھی سیراب کیا تھا آزاداروں آج غریب کربلا پر آج سہارا کے نام پر قیامت آ گیا بچے پانی طلب کر رہے ہیں حسین کر رہے ہیں آپ نہیں دے سکتے اے اللہ یہ کیسا امتحان ہے اس کا بیٹا کہتا ہے بابا میرے ارادہ کیا ہے چاہتے کیا ہے ایک مرتبہ خود کہتا ہے بیٹا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لشکر یزیدوں کو چھوڑ دوں اور حسین سے جا کر باپ کی طلب کروں کریم کے پسند ہے حسین کریم کا علیحدہ ہے شاید میری خطا کو معاف کر دے القرآن تیار ہوتا ہے اپنے بیٹے کو تیار کرتا ہے ان کا غلام تیار ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے لال ایک کام کرو ایک کام کرو بیٹا کہتا ہے بابا کروا لیجیے وہ کہتا ہے باپ بیٹا میرے ہاتھوں میں رسم باندھ دو میرے ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دو اور بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو آزاداروں احساس کے نعمت دیکھا تو کرنے کا سلیقہ انہیں سکھا دیا اگر توبہ کرنی ہے تو کس طرح سے جانا چاہیے ایک گناہگار کس طرح سے توبہ کرنے کے
اپنے ہاتھوں کو بنوایا، اپنے ہاتھوں پر پٹی کو باندھا، اب یہ تینوں الٹا بیٹا الٹا اڑا اور حسین کی خیر کی طرف جاتے ہیں۔ عزادارو جیسے ہی حسین کے خیال سے قریب ہونا شروع ہوا، ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر، انہوں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا عباس استقبال کے لیے آئے، اجر پرسارا خدا کو ٹھکانا دے۔ ایک مرتبہ پھول رس گیا، آئے کربلا کا مگر بنی ہاشم ہم گنہگاروں کا استقبال کر رہا ہے، پھول بڑھتا رہا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا حسین کا کلمہ جوان علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آئے۔ آزادارو احساس ندامت بڑھنے لگا۔ ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹے تین تکبیر بدل کی اور کہا اللہ اکبر، ٹھکانے لگا کیا ہوا؟ کہا بابا ابھی تک تو عباس آئے تھے، ابھی تک یہ اکبر آئے تھے، اب خود حسین مظلوم کربلا ہمارے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ آزادارو احساس ندامت بڑھتا رہا۔ حسین کے پاس وہ پہنچنے ہی والا تھا کہ بیٹے سے کہتا ہے میرے لال جیسے ہی زہرا کا رات قریب آئے تو مجھے بتا دینا، میری آنکھوں پر پڑتی ہے، جیسے ہی زہرا کا رات قریب آئے مجھے ذرا خبر کر دینا۔ آزادارو یہ بندہ سا کافلا خیال حسینی کی طرف بڑھ رہا ہے، ادھر سے عباس استقبال کر رہے ہیں، علی اکبر استقبال کر رہے ہیں، حسین استقبال کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹا کہتا ہے بابا ہم حسین کے قریب پہنچ گئے، حسین کے قریب جیسے ہی پہنچا ہے نا، احساس ندامت سے ہونے خود کو حسین کے قدموں پر گرا دیا۔ آزادارو حسین نے ان کو اٹھا کر گلے سے لگا دیا، اے بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ آزادارو ان کے کہے آقا یہ وقت جو آپ کے اوپر آیا ہے یہ میری وجہ سے آیا ہے، وہ اب زندہ نہیں رہ سکتا، وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتا، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ آزادارو حسین نے مرنے کی اجازت دی، پھر میدان کارزار میں جاتے ہیں، لڑنا شروع کرتے ہیں، لڑتے جاتے ہیں، ہزاروں فوجیوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ ان کی شہادت واقع ہوئی، زمین سے زمین پر آئے، آواز دی السلام علیکہ یا عبداللہ، مظلوم کربلا ہو رہے، ان کے پاس پہنچے کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے سر سے خون جاری ہے، ان کے سر سے خون جاری ہے۔ آئے تیرا مقدر ہو مقدر جو فوج عظیم میں تھا آج حسین کے پاس ہے، اور صرف حسین کے پاس نہیں ہے، حسین نے ان کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا۔ آئے تیری قسمت، تیری قسمت پر اللہ کو سلام ہو، تو نے حسین کا زانو پا لیا اور زانو نہیں پایا۔ جب حسین نے دیکھا ان کے سر سے خون کا چشمہ جاری ہے، ایک مرتبہ اپنی کافانے کا ارمان نکالا، ان کے سر سے باندھ دیا، ایک جملہ کہا یا حر انتا حر فی دنیا والآخرہ، اے حر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے۔ فسیالکم الذین ظلموا